آپ دیکھیں ہماری جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل کنسنسس ہے ان مسلم among مسلم اسکالرز وہ یہ ہے کہ آپ کو یو آر ایکچولی obligated ٹو کریٹ اے گلوبل مسلم امپائر، یعنی آپ کو دنیا کو مسخر کرنا ہے، دنیا آپ کے تابع آئے گی، اور اس تابع آنے کا جو طریقہ یہ ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ آپ ان اقوام کو جو آپ کے قریب ہیں اور جو آپ کے دور ہیں ان کو آہستہ آہستہ آپ زیر نگین لے کے آئیں گے. اور اس کو وہ کلاسیکل طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ باطل کو رول کرنے کا حق نہیں ہے، صرف حق کو رول کرنے کا حق ہے، اور سارے وہ ادیان جو مسلمانوں کے علاوہ یا قرآن کے فالوورز کے علاوہ ہیں وہ باطل ہیں، لہٰذا ان کو آپ کو مسخر کرنا ہے، ان کو آپ نے زیر نگین لے کے آنا ہے. اور آیت وہ یہ جنرلی بیان کرتے ہیں. اس آیت کو پڑھ لیجئے، اور آیت یہ کہتی ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. Fight those who believe not in God or the last day, nor hold that forbidden which has been forbidden by God and his messenger, nor acknowledge the religion of truth from among the people of the book until they pay the jizya after being subdued and live a life of submission. اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ آپ کے ارد گرد جو پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے you have to fight them and bring them into subjugation, and they will only be allowed to live in subjugation, acknowledge the superiority of the Muslim empire or the Muslim rule, اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ جزیہ دے کے اپنے آپ کو اس کے زیر نگی رکھیں گے، اپنے آپ بتائیں گے کہ جی وی آر یور فالوورز، وی لیو ان سبجوگیشن ٹو یو. اس آیت کا خواتین حضرات قرآن مجید میں جو مقام ہے سورہ توبہ میں جہاں پہ یہ آئی ہے، یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں پہ مشرکین کا جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو اہل کتاب کا معاملہ سورہ توبہ میں ذریعے بحث آ جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کے جو مخاطبین ہیں وہ دو ہیں، ایک مشرکین ہیں اور ایک اہل کتاب ہیں. مشرکین وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں تو قانون یہی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو فقتل المشرکین، they'll be killed, they'll be put to the sword if they don't accept faith. لیکن جو اہل کتاب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب، again you see this is what has to be understood. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب کی سزا کا بیان ہے، یہ سزا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مشرکین کو اگر آپ نے سزا دینی ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ they will not be allowed to live unless they believe. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو زمانہ رسالت کے جو اہل کتاب ہیں، جوز اینڈ کرسچنز ہیں، وہ they can not be allowed to live unless of course they accept the superiority of the Muslim empire and pay jizya. تو یہ جو قتال کی آیتیں ہیں اس کا کوئی تعلق دنیا کو سرنگوں کرنے سے نہیں ہے یا دنیا کو زیر نگیں لانے سے نہیں ہے، جس کو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو جب اپنے تابع لے کے آنا ہے تو قرآن مجید کا یہ حکم ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں. جان لیجئے کہ یہ حکم اصل میں اسی لیسر ڈے آف ججمنٹ کے ضمن میں دیا گیا. وہ جو لیسر ڈے آف ججمنٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری مرتبہ سیٹ اپ ہوا، اس میں مشرکین کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں ختم کروں گا، میرے ذریعے سے آپ کریں گے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو زندہ رکھنے کی گنجائش دی جائے گی، مگر ان کو پھر جزیہ دینا پڑے گا اور وہ زیر نگی بن کے رہیں گے، سبجوگیٹڈ رہیں گے. تو یہ وہ سزائیں ہیں جو اہل کتاب کو دی گئیں اور مشرکین کو دی گئیں. اور آپ پوچھیں گے فرق کیوں کیا گیا، تو یہ بالکل آبویس ہے کہ چونکہ اہل کتاب ہیں وہ بیسکلی مونوتھیسٹ ہیں، دے آر ڈیوینٹ مونوتھیسٹ، تو ان کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا. لیکن جو مشرکین ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت میں ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. تو جیسے قیامت میں شرک معاف نہیں ہوا، یعنی جیسے ہی گریٹر ڈے آف ججمنٹ میں شرک معاف نہیں ہوا، تو لیسر ڈے آف ججمنٹ میں بھی شرک کو معاف نہیں کیا گیا. اور وہ آپ نے آیتیں پڑھی جو میں نے اس سے فوراً پہلے آپ کو بتائیں. لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر کوئی لمبردار ہوگا اس کا تو اسے معاملہ اور کیا جائے گا. تو اگین یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے which has to be understood کہ اگر آپ ٹاپک آف دا قرآن کو سامنے رکھیں گے تو یہ جو گلوبل وارفیئر ہے which is now something which is written in all our books of fiqh, it is absolutely baseless. اس طرح کا کوئی قتال کا حکم جو ہے وہ اب باقی نہیں ہے. یعنی ابھی بھی ظاہر ہے جہاد کا کوئی ایک پہلو ہے جو پرسیکیوشن کے خلاف جہاد ہے یا فتنے کے استحصال کے خلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک مسلم اسٹیٹ کرے گی اور وہ ڈپلومیٹک طریقے سے اگر میجرز فیل ہو جائیں گے تو ایک خاص موقع پہ کرے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ دنیا کو آپ فتح کریں اور ایک گلوبل مسلم امپائر سیٹ اپ کریں، یہ ان آیتوں سے اس آیت سے برآمد کیا جاتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت قرآن کے ٹاپک میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تو یہ ان یہود و نصارہ کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بتایا گیا تھا
کہ ان کو دنیا میں آپ پنش کریں گے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفیٹ آف گاڈ. اب آپ دیکھیے خواتین حضرات، اس کے اسی سے ایک تیسری چیز ہے کہ جو آپ کو بہت سامنے سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. اگین اگر آپ غیر مسلموں کی جو ان آیتوں کو نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی عام دوستی زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کے سے دوستی زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جوز اینڈ کرسچنز ہیں. چنانچہ یہ جو الف لام ہے الکافرین پہ اگر میں آیت پڑھوں کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی believers should not make friends with these kuffar, with these، یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے پیغمبر کا انکار کیا ہوا ہے against the interest of the believers. اور اس میں بھی یہ گنجائش ہے کہ اگر یہ believers کے انٹرسٹ کے مطابق ہو تو ان کفار سے بھی دوستی کی جا سکتی ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے. یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کفار سے دوستی کر سکتے ہیں اگر if they are in the interest of the believers، لیکن against the interest of the believers نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کفار سے مراد دنیا جہان کے یہود و نصارہ نہیں ہے، وہی کفار ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا. الف لام جو کافرین پہ ہے it refers to the disbelievers of the times of the prophet، اور کافر جب سزا کے مستوجب ہوتا ہے تو اس مفہوم میں جب یہ آتا ہے تو اس کو ہمیشہ جانتے بوجھتے حق کے انکار کے مفہوم میں بولا جاتا ہے. چنانچہ آج کا جو نان مسلم ہے اس میں سے کسی کو آپ اس مفہوم میں کافر لیبل نہیں کر سکتے کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، بیکاز اس جانتے بوجھتے انکار کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا تھا اور انہوں نے رسالت میں اپنے پیغمبر کو بتایا، ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ اس آیت کا بھی اس دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چونکہ خواتین حضرات یہ آیتیں ایک سے زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں وہ باقی دو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے انہی آیتوں کو ہم یوز کر کے یہ کہتے ہیں یا استعمال کر کے کہ آپ غیر مسلموں سے دوستی نہیں کر سکتے. کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. Believers do not make friends with these kuffar against the interests of believers. Do you wish to offer God an open argument against yourselves? اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانهم منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. Believers, take not these Jews and Christians for your friends. They are but friends to each other. And he amongst you who turns to them for friendship is of them. Again یہ دیکھیے یہ پورے کا پورا جو مسئلہ ہے کتنا یہ مس انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ بیسکلی جوز اینڈ کرسچنس کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کر سکتے. اگر آپ قرآن کے کانٹیکسٹ پہ رکھیں گے اس کو تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جوز اینڈ کرسچنز ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے پروفٹ انکار کیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اب سزائیں دے رہے ہیں. تو یہ مختلف سزائیں ہیں. ایک سزا یہ تھی یعنی کہ ظاہر ہے کہ they shall be allowed to live if they pay jizya and live in subjugation. اور مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے آپ you cannot make friends with them because they are enemies of God. And again as I said کہ یہ enemy ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی ہے، اور یہ زمانہ رسالت کے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دی. ان آیتوں کا آج کے جوز اینڈ کرسچن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ as I said یہ قرآن کے اس ٹاپیکل جو پورا کا پورا ملیو ہے اس کے اندر ایک مقام رکھتی ہیں کہ and relate to the immediate addresses of Prophet Muhammad. خواتین حضرات اس سلسلے میں میں جو آخری چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز اس کو جو اس ٹاپک آف دا قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وجود میں آئی، وہ اسلامی انقلاب کا ایک فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ انقلابی لیڈر تھے اور انہوں نے سرزمین عرب پر جو اپنے دین کو غالب کیا. اور چنانچہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب میں یہ کام کیا تو ہم مسلمان اب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اسی طرح سے جو سٹرگل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کوئی ہم جماعت بنائیں اور وہ سٹرگل کریں اور دین کو غالب کریں اپنے اپنے جگہوں پہ. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اخوان المسلمون کی جو تحریک ہے، جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے، بعد میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے، وہ سب کے سب انسپائر ہوتے ہیں اس آیت سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جب بھیجا گیا تو اس لیے بھیجا گیا کہ ان اقیم الدین ولا تطفی، ایک اور جگہ پہ سورہ شورى میں آیا ہے، اور یہاں یہ کہا گیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. It is God who has sent his messenger with guidance and the religion of truth that he may proclaim it over all religions. یعنی سارے کے سارے پر غالب کر دے even though the idolaters may detest it. اس آیت کو بنیاد بنا کے خواتین حضرات کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ
دین کو غالب کرنے کا مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، انہوں نے عرب میں یہ کام کیا. تو آج ہم مسلمان جس ملک میں ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ آیت اگین اسی خصوص میں کھڑی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مشن نہیں بیان کری، یہ خدائی منصوبہ ہے، یہ الہی منصوبہ ہے. اور الہی منصوبہ وہی ہے جو قرآن کے ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک لیسر ڈے آف ججمنٹ کریٹ ہونا ہے. اس کریشن کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غلبہ دے گا اور اس کے جو فالوورز ہیں ان کو نجات دے گا اور ان کے جو ڈسبلیورز ہیں ان کے ساتھ سزا کا معاملہ کرے گا.